ویلکم بیک پیارے بچوں. تو ہم یہ بات ڈسکس کر رہے تھے کہ شیطان نے ایک اور اٹیک پلان کیا اور اس دفعہ اس کا نشانہ ذوالکفل تھے. ذوالکفل کے بارے میں جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بہت عبادت کرتے تھے, دن کو روزہ رکھتے تھے, رات کو عبادت کیا کرتے تھے اور دن کو صرف تھوڑی دیر کے لیے سوتے تھے. اور ان کی ایک اور بھی بہت خاص بات تھی, اور وہ خاص بات کیا تھی؟ وہ خاص بات یہ تھی کہ انہیں غصہ نہیں آتا تھا. ان کے بارے میں کسی شخص نے آج تک نہیں سنا کہ انہوں نے کسی کو ڈانٹا یا غصہ کیا یا انہوں نے اپنا ٹیمپر لوز کیا. شیطان کو اچھا لگتا ہے کہ کوئی اچھا انسان ہو؟ شیطان کو تو بالکل پسند نہیں ہے کہ کوئی اچھا ہو, کسی کی تعریف ہو رہی ہو, کسی کی معاشرے میں عزت ہو. شیطان تو چاہتا ہے کہ تمام انسان جو ہیں ان کی برائیاں ہوں, معاشرے میں فساد ہو, پرابلمس کریٹ ہوں. تو شیطان نے کیا کیا؟ اس نے ایک اٹیک پلان کیا, اور اس دفعہ کا جو اٹیک تھا وہ یہ تھا کہ میں ان کو غصہ دلا کے چھوڑوں گا. ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کی سب تعریف کر رہے ہیں؟ وہ گیا دن کو جو ان کا آرام کا وقت تھا اس وقت اس نے اپنا ایک روپ بدلا. وہ ایک بوڑھا انسان بن کے ان کے پاس گیا اور جا کے اس نے کیا کیا, اس نے اپنے دکھوں کی کہانی سنانی شروع کر دی. اور اس نے کہانی اتنی لمبی کی کہ ان کے آرام کا وقت ختم ہو گیا, ان کی نیند کا ٹائم ختم ہو گیا. اس کے بعد تو ان کے اور کام تھے. تو اس کے بعد شیطان نے ان سے کہا کہ آپ میری مدد کریں, مجھے آپ کی ہیلپ چاہیے, میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے معاملے کا فیصلہ کریں. ذوالکفل نے ان سے کہا کہ تم ایک کام کرو, تمہیں جس انسان سے کمپلین ہے نا تم اس کو میرے پاس لے کر آؤ. تو اس نے کہا نہیں, وہ میرے کہنے پر نہیں آئے گا. اس نے اپنے اتنے رونے روئے. تو انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے, تم ایک کام کرو. انہوں نے اپنے ہاتھ سے ایک انگوٹھی اتاری اور اس کے ہاتھ میں دی اور کہا تم یہ انگوٹھی لے جاؤ اور جا کے ان سے کہنا کہ میں نے بلایا ہے, تو میرے کہنے پہ وہ انسان آ جائے گا. اس نے کہا ٹھیک ہے. وہ ان کے نیند کا سارا وقت ضائع کرنے کے بعد چلا گیا. اور وہ اگلے دن اس کا انتظار کرتے رہے کہ اس کو لے کر آئے گا, میں فیصلہ کروں گا. وہ نہیں آئے. اور پھر جب ان کے سونے کا وقت تھا دن میں, وہ آ گیا. اب 24 آورس کی نیند اگر ہماری خراب ہوتا ہے ہمیں غصہ آئے گا؟ 24 گھنٹے ہم نہیں سو سک رہے کسی کی وجہ سے, لیکن ان کو غصہ نہیں آیا. شیطان حیران ہو گیا. اگلے دن وہ پھر پہنچا اور وہ اس آدمی کو لے کے نہیں آیا. ظاہر ہے اس کی کہانی تو جھوٹی تھی, کوئی ایسا انسان تھا ہی نہیں جس نے اس کو تنگ کیا تھا. وہ پہنچا تو ذوالکفل نے کہا کہ وہ آدمی کہاں ہے جس سے تمہارا مسئلہ تھا؟ اس نے کہا کہ وہ آدمی تو پھر نہیں آ رہا. اور اس نے پھر اپنے غم کی کہانی سنانی شروع کی. اور پتہ ہے کتنی دیر سنائی؟ پورا اس وقت میں سنائی جب کہ ان کو سونا تھا. اس نے دوسرے دن بھی ان کے سونے کا وقت ضائع کر دیا. اب آپ سوچیں 24 گھنٹے میں 24 گھنٹے کو پلس کریں گے تو کیا بنیں گے؟ 48 آورس. 48 آورس اگر کسی انسان کو نیند نہیں ملے گی تو وہ غصے سے پاگل ہو رہا ہوگا. اگر ہم اس کی جگہ ہوتے تو ہم کیا کرتے؟ ہم تو اس انسان کو ڈانٹ کر بھگا دیتے وہاں سے. لیکن انہوں نے پھر بھی ایسا نہیں کیا. انہوں نے آرام سے اس کی بات سنی اور اس کے بعد اس کو روانہ کر دیا. لیکن تیسرے دن وہ بہت تھکاوٹ محسوس کر رہے تھے. تو انہوں نے اپنے جو ان کے ساتھ ملازم کو بولا کہ تم کسی کو اندر مت آنے دینا, میری نیند بالکل بھی پوری نہیں ہو رہی ہے, میں تھوڑی دیر آرام کرنا چاہتا ہوں. ان کے گارڈ نے کہا ٹھیک ہے. وہ دروازے پہ کھڑا ہو گیا. یہ تیسرا دن تھا مسلسل جب انہیں نیند نہیں ملی تھی. تو پھر کہا جاتا ہے کہ شیطان پھر سے آیا ان کی نیند خراب کرنے کے لیے. جب وہ وہاں پہنچا تو گارڈین نے روکا تو وہ رکا نہیں. پتہ ہے کہاں سے گیا؟ وہ کھڑکی سے کود کے چلا گیا. کھڑکی سے کود کے وہ ان کے پاس پہنچ گیا. اور پہنچنے کے بعد اس نے ان سے کہا کہ بھائی میرا تو مسئلہ ہے, میرا مسئلہ سنیں آپ. تو کہیں نہ کہیں ان کا اندازہ ہو گیا کہ یہ کچھ ٹھیک نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود انہوں نے غصہ نہیں کیا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, تم آج بھی اس آدمی کو نہیں لائے؟ اس نے کہا نہیں, وہ آدمی تو میرے ساتھ ہی نہیں آتا. ذوالکفل نے پتہ کیا کیا؟ اس نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کو لے کے گئے کہ چلو میں چلتا ہوں تمہارے ساتھ. تپتے ہوئے سورج میں دوپہر کے وقت وہ اس کو لے کے واک کرتے ہوئے دور جاتے گئے کہ میں تمہارا فیصلہ کروا دیتا ہوں. شیطان کو پتہ ہے کیا اندازہ ہو گیا کہ یہ تیسرا دن ہے, 3 دن سے ان کی نیند پوری نہیں ہوئی, میں نے آ کے ان کی نیند کو توڑ کے ڈسٹرب کیا, یہ سورج میں گرمی میں جا رہے اس حالت میں اور یہ غصہ نہیں کرے. تو اس کو اپنے سامنے کیا نظر آیا؟ اپنی ہار نظر آئی. شیطان ہار گیا اور وہ ڈسپیئر ہو گیا. وہ اس کا ہاتھ پکڑ کے آگے جا رہے تھے, انہوں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہ غائب ہو چکا تھا. شیطان کیا ہوا؟ اور وہ کیا ہوا؟ جیتا یا ہارا؟ شیطان ہار گیا اور انہیں غصہ نہیں آیا. کیا ایسا پاسبل ہے آج ہمارے لیے کہ ہم غصہ نہیں کریں؟ اگر کوئی ہماری پیٹ میں سے ایک چمچ لیتا تو ہمیں غصہ آتا ہے؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمیں غصہ آنے لگ جاتا ہے. ہم شیطان کو اپنے آپ کو ہینڈ اوور کر دیتے ہیں کہ شیطان ہمیں کنٹرول کر لے. آپ کو پتہ ہے جب انسان کو غصہ آتا ہے تو وہ اپنے حواس میں نہیں رہتا.
ہمارا اپنے نفس پہ کنٹرول نہیں رہتا, ہمارے منہ سے بری بری باتیں نکلتی ہیں. جب ہمیں غصہ آتا ہے ہم کسی کو بری بری باتیں کرنا شروع کرتے ہیں, برے برے الفاظ کہتے ہیں, بد دعائیں دیتے ہیں, تم ہمیشہ میرے ساتھ ایسے کرتے ہو, اللہ کرے تمہارے ساتھ ایسے 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 ہو جائے. ہم ایسا کرتے ہیں نا, ہم برا بلا بولتے ہیں نا, ہم بری بری باتیں کرتے ہیں نا. آپ کو پتہ ہے شیطان ہمیں کنٹرول کر رہا ہوتا ہے. کیا ہمیں اپنا کنٹرول شیطان کے ہاتھ میں دینا چاہیے؟ ہم دے دیتے ہیں. تو اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملا؟ کہ اپنا کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھیں. اپنا ریموٹ کنٹرول شیطان کو دیں گے تو کیا ہوگا؟ وہ ہمارے ساتھ کھیلے گا, ہمارے تعلقات کو خراب کرے گا. کیونکہ غصے میں ہمیں سمجھ نہیں آتا ہم کیا بول رہے ہیں. ہم کسی کو ہرٹ کر سکتے ہیں؟ اگر ہم غصے میں بولتے ہیں تو ہم کوئی ہرٹ ہو سکتا ہے ہماری باتوں سے؟ ہو سکتا ہے نا. آپ کے بھائی بہن ہیں, اگر آپ انہیں بہت برا بھلا کہیں گے تو ان کے دل کو بھی تو کوئی بات لگ سکتی ہے نا. وہ آپ سے ناراض ہو سکتے ہیں, آپ کے ریلیشن شپ خراب ہو سکتے ہیں. جب آپ کا دوست آپ سے ناراض ہوتا ہے اور آپ اسے برا بھلا کہتے ہیں تو کیا وہ پریشان ہوتا ہے؟ آپ کی دوستی خراب ہوتی ہے, آپ کے گھر میں ناراض ہوتے ہیں, گھر کا ماحول ٹینس ہوتا ہے. تو پیارے بچوں, غصے کے اتنے نقصان ہوتے ہیں. اس سے بچنے کے لیے ہم مزید کیا کر سکتے ہیں, ہم ڈسکس کریں گے ایک بریک کے بعد. تو ہمارے ساتھ رہیے گا. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک.